ایک وہ قصہ جو قرآنی قصہ ہے، ایک عورت کا قصہ، عورت کا کردار، یہ آپ کے سامنے رکھوں گی تاکہ وہ ایک جو قرآنی سٹوری ہے قصص القرآن میں سے، کیونکہ قرآنی قصوں میں بڑی عبرت ہے اور یہ پھر بھولتے نہیں ہیں۔ جو سٹوری ٹیلنگ انداز ہے نا قرآن کریم کا، قصہ بتانے کا، اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے، ایک تو سچا قصہ ہے۔ عام طور پہ قصے کہانیاں بندہ یقین نہیں کرتا نا، آپ بھی بچپن میں سنتے ہوں گے یا بچوں کو بزرگ خواتین سناتی ہیں، مجھے میرے بابا جان سنایا کرتے تھے، نانی اماں سنایا کرتی تھیں، تو اس میں ابھی ہم سوچتے ہیں کہ وہ فرضی نام بھی فرضی تھے، کردار بھی فرضی تھے نا۔ ابو جان سناتے تھے ایک وگ ڈنڈن کا قصہ، تو وہ مطلب ایک بالکل فرضی کریکٹر تھا، وہ اس کے حقیقت میں کوئی تعلق ہے، اس کی ہر چیز ایک بچوں کو امیجنری بتائی جاتی ہے، لیکن یہ ہیں ریئل سٹوریز، احسن القصص، سچے واقعات اور خوبصورت واقعات۔ سورہ النمل کا ایک قصہ جس کی ابتدا ہوتی ہے ذکر سلیمان علیہ السلام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملہ یا ایہا النمل ادخلوا مساکنکم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا، ایک تو یہ دعا آپ نے جا کے یاد کرنی ہے، سورہ النمل کی ابتدائی آیات میں سے ہے، رب اوزعنی شروع ہو رہی ہے، بہت ہی پیاری دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعائیں ہمیں بتائی ہیں کہ یہ مقبول دعائیں ہیں، تاکہ ہم اپنے رب سے ایسے مانگیں اور وہ ہمیں ویسے نوازے جیسے اس نے اپنے نیکوکار بندوں کو، انبیاء کو، اولیاء کو نوازا۔ وہ کیسے مانگا کرتے تھے؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، وہ ہمیشہ پہلے ان نعمتوں کا ذکر کرتے تھے جو اللہ نے انہیں عطا کی ہیں، اور ہم پہلے اپنا رونا روتے ہیں، میرا نصیب، میری قسمت، میرے ساتھ یہ ہوا۔ یہ ہمارا نا تھوڑا ایک مختلف ہے، ہم نے اسے ختم کرنا ہے۔ خواہ آپ دیکھیں کہ وہ زکریا علیہ السلام کا معاملہ ہو، وہ رب سے بیٹا مانگ رہے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تو نے آج تک مجھے محروم رکھا ہی نہیں ہے، لم اکم بدعائک رب شقیا، اللہ آج تک جو میں نے مانگا وہ مجھے ملا، تو اب بھی اللہ مجھے دے۔ تو وہ جو ہمارے زندگی میں آلریڈی نعمتیں ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے شخص جو محروم ہو۔ اب دیکھیں کہ زندگی سب سے بڑی نعمت، پھر صحت، پھر اللہ نے جس کو جہاں رکھا ہے، لٹرلی میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ وی آر مور بلیسڈ۔ میں ابھی ایک ایسی خاتون سے مل کے آ رہی ہوں جن کی زندگی، مطلب آپ کہیں کہ سب سے زیادہ لگژری جو ہم لائف سٹائل اپنے ملک میں اور خاص طور اپنے صوبے کی دیکھتے ہیں، وزیر اعلیٰ کا، مریم بی بی کا جو لائف سٹائل آپ دیکھتے ہیں، شاید ان سے بھی بڑھ کے ہو، مطلب دنیا کی ہر نعمت میسر ہو، اور جو ان کا اصل مسئلہ تھا، آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گا کہ مسئلہ کیا ہے، بے چینی، جسٹ بے چینی۔ کس چیز پر بے چینی یہ پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ کوئی چیز محرومی کوئی ہے ہی نہیں، ایون رشتے بھی پرفیکٹ، اللہ تعالیٰ نے بیٹے دیے اور وہ بھی سکسیسفل ماشاءاللہ، حافظ قرآن، بزنس مین، دونوں چیزیں، اور پھر ایون ہسبینڈ قدر کرنے والا، نیک، وہ دین کے کاموں میں بھی بہت آگے، دنیا کے کاموں میں بھی بہت آگے، دونوں میں بہت آگے، مگر ایک ہر کسی کی آزمائش ہوتی ہے، ایک آزمائش تھی وہ ایسی کہ سبحان اللہ، ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ شاید میری لائف میں یہ چیز نہیں ہے، مطلب ہمارا گھر کرائے کا ہے، یا ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے، ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہے، ہم اسے سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا پرابلم ایشو ہے، حالانکہ یہ کوئی بڑا پرابلم نہیں ہے۔ یقین کریں، جس کے پاس سب ہو اور اس کے باوجود پریشانی، بے چینی ہو، یہ اصل مسئلہ ہے۔ ڈاکٹرز کے پاس جائیں، کہتی ہیں مجھے نیند کی دوائیں، گولیاں بھی اثر نہیں کرتی، کیونکہ میری بیماری نہیں ہے۔
مجھے سمجھ نہیں آتا مجھے کیا ہے، نہ مجھے ذہنی کوئی عارضہ ہے، نہ مجھے کوئی جسمانی عارضہ ہے، نہ مجھے کوئی نفسیاتی کوئی سائیکالوجی. ویسے تو جس کے پاس جائیں وہ اپنی دکان چمکاتا ہے، لیکن اس کا جو اصل مسئلہ تھا وہ روح کی بے چینی کا مسئلہ تھا. مطلب بے چینی، اور وہ اپنا وہ جو کر رہی ہیں بچاؤ، وہ وہی کہ ذکر قرآن سے، تلاوت قرآن سے، ہر وقت قرآن سننا، ہر وقت سنانا، ہر کلاس، ہر استاذہ کی ہر کلاس اٹینڈ کرنا. اور 24 گھنٹوں میں کہتی ہے میں صرف 1 گھنٹہ سوتی ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. اور جب میں آنے لگی وہ شدید رو رہی تھی کہ مجھے چھوڑ کے جا رہی ہیں. مطلب میں خود اپنا ایک بہت ہی قیمتی ٹائم اور بہت بڑا حصہ ان کو دے کے آئی کہ عام طور پر اتنا کسی ایک کے لیے، چند ایک کے لیے ممکن نہیں ہوتا. لیکن دیکھیں نا ان کی برکت سے کہ اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اور سبحان اللہ اتنی ساری بہنوں سے مجھے ملوایا. تو یہ میرا بھی بونس ہے، میری بھی کمیٹی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جزا دے. اب اس واقعے میں دیکھیں کہ کائنات کی ہر چیز تسبیح کرتی ہے. آپ نے بھی بار بار پڑھا ہوگا قرآن کریم میں سبح للہ، سبح للہ یسبح. صورتیں ہیں مسبحات. کوئی صورتوں کے نام بتائیں گے کون سی مسبحات صورتیں ہیں؟ کوئی صورت بتا دیں جو سبح سے یا یسبح سے شروع ہوتی ہو. سورہ جمعہ، ماشاء اللہ. سورۃ الحدید سے شروع ہوتا ہے یہ سیریز. اور قد سمع اللہ پارے کی تقریباً ساری صورتیں سوائے قد سمع اللہ کے. سورۃ الحشر، اور اسی طرح الصف، ٹھیک ہے، تغابن. اور سورۃ بنی اسرائیل بھی شروع ہوتی ہے سبحان سے، اور سورۃ الاعلیٰ بھی سبح سے. تو یہ صورتیں جو ہے نا جو سبح یسبح سے، سبحان سے شروع ہوتی ہیں، ان کے گروپ کو کہتے ہیں مسبحات. مسبحات ان میں بیسکلی یہی بتایا گیا ہے کہ کائنات کی ہر چیز، ہر ذرہ، صرف جاندار ہی نہیں، صرف جاندار مخلوق ہی نہیں، صرف ذی نفس ہی نہیں، بلکہ ہر چیز، ہر ذرہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے. اور سبحان اللہ جو قرآن کا انداز ہے نا، میں قربان جاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یونیورس تسبیح کرتی ہے، کوئی ایسا لفظ، یا کائنات جو ہمارے ہاں بولے جاتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. جو بھی آسمانوں میں ہے، جو بھی زمین میں ہے. یہ اب ایسا انداز ہے کہ بگنر کو، ایک عام سادہ سی فہم رکھنے والے کو بھی، تھوڑی بہت عقل رکھنے والے کو بھی، سمجھ بوجھ رکھنے والے کو بھی سمجھ آ جائے آسانی سے کہ بات کیا ہو رہی ہے. مطلب زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. اچھا پہلا سوال ہوتا ہے کیسے، بھلا یہ چیز کیسے کر سکتی ہے تسبیح، کیسے بے جان چیز کر سکتی ہے؟ تو وہ اس کا جواب بھی اللہ نے دیا سورہ بنی اسرائیل میں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کیسے کرتی ہے تم نہیں سمجھ سکتے، یہ تم سمجھ ہی نہیں سکتے. لا تفقهون تسبیحہم، لیکن وہ کرتی ہے زبان حال سے اور زبان قال سے بھی، کیونکہ ہم نہیں سنتے سمجھتے. اللہ نے جو فرما دیا وہ کرتی ہے، تو مطلب کرتی ہے. اب اس میں ہمارے لیے ایک بڑا اہم سبق ہے. یہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ بندہ، اللہ کی عبادات کرنے والوں کی کمی نہیں ہے. تمہارے لیے اس سے بڑھ سے کے بھی کچھ مطلوب اور مقصود ہے، جس کو ہم حقوق العباد کہتے ہیں، رب کے احکامات کی پیروی کہتے ہیں، خواہشات کی قربانی کہتے ہیں. تم سے کچھ اور مطلوب ہے. ورنہ عبادت کرنے کے لیے تو ایسے فرشتے ہیں جو ایک بار کرتے ہیں پھر ان کا نمبر ہی نہیں آتا. زمین پر کعبۃ اللہ سے آسمان کے 7ویں آسمان تک، بیت المعمور تک، بیت اللہ سے بیت المعمور تک فرشتے ہر وقت طواف کر رہے ہیں، اور جو ایک بار کر جاتے ہیں پھر ان کا نمبر نہیں آتا. ایون آسمان کی فضاؤں میں کوئی ایک بالشت کے برابر جگہ خالی نہیں ہے کہ جہاں کوئی فرشتہ سجدہ نہ کر رہا ہو. سبحان اللہ. ما فی السماوات و ما فی الارض. بندہ تجھ سے اس سے بڑھ کے مطلوب ہے. تو قربانی دینا سیکھ، تو اطاعت سیکھ، تو شیئرنگ اور گیونگ میں آ، تو درد سمجھ انسانیت کا. تجھ سے کچھ اور ہی مطلوب ہے. یہ ہے جہاد، یہ ہے قربانی، یہ ہے خواہشات نفس کی قربانی جو ہم سے مطلوب و مقصود ہے. اور پھر اس کے ذریعے سے ہمیں بھی ترغیب ہے کہ ہم اپنی زبان پر ذکر جاری رکھیں. اور آپ چونٹی کی زبان بھی تو دیکھ سکتے ہیں، اس کے بولنے کا ذکر بھی اسی سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں ہے. چونٹی بولتی ہے، کیا بولتی ہے؟ قالت نملہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. اچھا دیکھیں کہ بلانے کا انداز کتنا پیارا ہے. اے اوے فلاں نہیں، پیار سے اے چونٹیو، ایھا النمل ادخلوا. چونٹیاں بھی کتنا عزت سے بولتی ہیں، کتنی محبت سے بولتی ہیں. میں نے ایک کمی دیکھی ہے اپنے آپ میں، اپنے سرکل میں، کہ ہم جب کسی ایسی آفیشیل میٹنگ میں ہوتے ہیں نا،
بہت نائس سویٹ سافٹ بولتے ہیں، لیکن گھر میں جا کے ہمارے کوئی دیکھ لینا اگر خفیہ کیمرے ہوں، الامان والحفیظ. سچی بات ہے، میں خود اپنے آپ کو بھی متنبہ کرتی رہتی ہوں نا کہ اگر یہی میری ٹون میری کلاس سن لے تو میرا کیا مسئلہ ہوگا نا میرے ساتھ. میں اپنا محاسبہ کر رہی ہوتی ہوں. تو مطلب اسی طرح ہمیں کرنا چاہیے. کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے، ہم مختلف مزاج سے گزرتے ہیں. تبھی تو صحابہ نے قلم روک لیے اپنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہل ہر بات لکھا کرتے تھے. تو پھر انہوں نے کہا کہ کبھی آپ غصے میں بھی ہوتے ہیں تو ہر بات نہ لکھا کرو. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکھو، کیونکہ میں حق کے سوا کچھ بولتا ہی نہیں ہوں. حق ہی ہوتا ہے، بیچ غصے کی جو بات ہوتی ہے وہ بھی نہیں پر منکر ہی ہوتی ہے. تو آپ نے کھلے عام لکھنے کی اجازت دے دی. اللہ ہمیں سنتوں کا پیروکار بنائے، اپنی خواہش نفس پر کنٹرول رکھنے والا بنائے اور نعمتوں کا حق ادا کرنے والا بنائے. وہ چونٹی کا جو انداز ہے نا وہ بہت مجھے پیارا لگتا ہے کہ چونٹی کہتی ہے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. اور چونٹی کا عقیدہ دیکھیں، ایک تو اس کا انداز، دوسرا اس کا عقیدہ. وہ بھی جانتی ہے کہ یہ سلیمان ہے، یہ بادشاہ ہے، یہ نبی ہے، لیکن یہ غیب نہیں جانتا. آج کہتے ہیں انسان ہو کے بڑی سمجھ بوجھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایکسپرٹ اپنے آپ کو اس اے آئی کے دور میں کیا کہتا ہے کہ مطلب انبیاء بھی غیب جانتے ہیں، اولیاء بھی وہ جو ماتھا دیکھ کے صاحب بتاتے ہیں، ہاتھیں کی لکیریں پڑھ لیتے ہیں، نبض شناس ہیں. اس طرح کی جو باتیں کی جاتی ہیں عقیدے کی کمزوری ہے، عقیدے کی کمزوری ہے. اب دیکھیں کہ چونٹی کا عقیدہ وہ کہتی ہے لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. انہیں پتہ نہیں چلے گا، تم روندی جاؤ گی، اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ. مساکنکم، اپنے ٹھکانوں میں، اپنے بلوں میں. لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. یہ بات ہمیں سمجھ آئی کہ جو مخلوقات ہیں وہ سب نہیں جانتے، حتیٰ کہ انبیاء کو بھی وہ معلوم ہوتا ہے. ایون اسی واقعے میں آپ دیکھیں کہ جب سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو غائب پایا تو کیا کہا کہ ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین. مجھے نظر نہیں آ رہا یا وہ واقعی آ نہیں رہا، چھٹی پہ ہے، غائب ہے. ام کان من الغائبین لأعذبنہ عذابا شدیدا او لأذبحنہ او لیأتینی بسلطان مبین. پھر فمکث غیر بعید، تھوڑی دیر گزری اور وہ آ گیا ہدہد. اس نے کہا کہ فقال، اس نے کہا، ہدہد نے کہا کہ میں نے وہ دیکھا ہے احط بما لم تحط بی، میں نے وہ دیکھا ہے جس کا آپ کو نہیں پتا. چونٹی اور ہدہد ان کا عقیدہ کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام بھی سب نہیں جانتے، سب صرف اللہ جانتا ہے، سب صرف اللہ جانتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ احط بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین. میں آپ کے پاس ایک خبر لے کے آیا ہوں. اور بھی اسی واقعے میں آپ دیکھیں تو وہ آتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جب سلیمان علیہ السلام نے باز گشت کی کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا اور وہ آیا تو اس نے کہا کہ انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے. یہ میں نے جس سے آپ بات شروع کی تھی، اس عورت کی دانائی کو دیکھیں، اس کے وزڈم کو دیکھیں، اس کی علمی آپ قوت کو دیکھیں، اس کی فرما برداری کو دیکھیں. اس کی ایک ایک ادا میں ہمارے لیے سبق ہے. سبحان اللہ. آپ پہلا اس کا دیکھیں کہ جب وہ آ کے ہدہد کہتا ہے کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے، انی وجدت امرأۃ تملکہم، اس کے پاس بادشاہت ہے، وہ اپنی عوام پہ عورت بادشاہت کرتی ہے. اسلام میں تو یہ چیز جائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی کہ جن کی سربراہ عورت ہو. تو اس نے کہا میں نے ایک بڑی عجیب چیز دیکھی ہے کہ ایک قوم ہے جس کی سربراہ عورت ہے. اس سے مستزاد یہ، جلتی پر تیل یہ کہ وہ آپ تو ہمیں اپنی نہیں، بادشاہ ہو کے، نبی ہو کے اپنی بات نہیں کرتے، کسی کی بات نہیں کرتے، آپ تو اللہ کی بات کرتے ہیں، اللہ کو سجدے کی بات کرتے ہیں، اس کی توحید کی بات کرتے ہیں، اس کی عبادت ہمیں سکھاتے ہیں. مگر میں نے وہاں کیا دیکھا کہ وہ یسجدون للشمس من دون اللہ، وہ اللہ کے سوا سورج کو سجدہ کرتے ہیں. مجوسی، ایون آج بھی کہیں نہ کہیں یہ لوگ موجود ہیں سورج کی پرستش کرنے والے. بعض چاند ستاروں کو، آج ایون مسلمانوں کی حالت دیکھیں، کیا ستاروں سے قسمت کا حال نہیں جوڑتے کہ فلاں ستارہ تمہارا کون سا سٹار ہے، اس سٹار کی کیا ہیں یہ سب چیزیں. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ستاروں سے کسی چیز کو جوڑا اس نے شرک اور کفر کیا. اس کی بہت وعید آئی ہے. ستاروں کی چال جو ہے نا یہ ہمارے اس قسمت سے نہیں ہے.
اللہ تعالیٰ نے اس کے مقاصد بتائے ہیں کہ ستارے کس لیے ہیں. زینا السماء وحفظناها من کل شیطان. اور اسی طرح تمہارے راہ تمہیں دکھانے کے لیے ستاروں کی رفتار سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کو راستے اور اس کی روشنی سے راستے اور اسی طرح وقت کا اندازہ ہوتا ہے. یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج. تو یہ چیزیں ہیں اس میں اصل اہم چیز. اور پھر دیکھیں کہ کیا کہا حدود نے کہ یسجدون للشمس من دون اللہ. اور اسی طرح شیطان نے زین لهم الشیطان اعمالهم صدهم عن السبیل فهم لا يهتدون. یہاں سلیمان علیہ السلام کو دیکھیں کہ بادشاہ ہیں، ایک اپنے مقرر کردہ یا اپنی عوام میں سے ایک پرندے نے جو آ کے رپورٹ دی تو کان کے کچے نہیں ہیں، فوراً بات کو مان نہیں لیتے. ہم کیا غلطی کرتی ہیں، ہمارے پاس تھوڑی پاور آ جائے، بڑا عہدہ ہو، ہمیں کوئی ہمارا مشیر، کوئی دوست، کوئی ہمارا بھیجا ہوا مقرر کردہ میں کوئی رپورٹ، کوئی جاسوس، کوئی ہمارا اس طرح کہ ہمیں رپورٹنگ کرے نا، میسج دیکھ میں نے نا تم یہ سننا ہے فلاں سے، ہم اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اس کو سچ مان لیتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اصول کہ بے شک آپ کا اپنا ہو، بے شک آپ کی ماں ہو، بے شک آپ کا اپنا ہو، بے شک آپ کا ٹرسٹ وردی ہو، آپ کا بھیجا ہوا ہو. اصول کیا ہے کہ آپ پہلے تصدیق کریں، تحقیق کریں. سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے کہ ننظر، ہم دیکھتے ہیں یہ بات کو کہ اصدقت ام کنت من الکاذبین، کہ تو سچا ہے یا تو نے جھوٹ بولا ہے، جھوٹوں میں سے ہے، پہلے چیک کر لیتے ہیں. پھر سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا کہ تصدیق کرانے کے لیے ایک خط لکھ کے دیا اور کہا کہ جاؤ اور اس خط کو ان تک پھینکو، پھر دیکھو کہ وہ کیا کہتے ہیں. سلیمان علیہ السلام نے کہ تم نے مجھے اتنی بڑی بات بتائی ہے، تصدیق کرائی، اور دوبارہ ہدہد کو ایک میسج لکھ کے دیا، خط لکھ کے دیا کہ جا کے ان کے ملکہ کے پاس پھینکو. آج تک بھی یہ سننے تک تو یہ باتیں آتی ہیں کہ پرندوں کے اور کبوتروں کے ذریعے سے خط پھینکوائے جاتے تھے. جس طرح یہ سدھائے ہوئے کتے وغیرہ ہوتے ہیں تو اس طرح پرندوں کو بھی اس کام کے لیے استعمال کیا جاتا تھا. تو اب تو ماشاءاللہ سے اور ہی سسٹم ہے، میل وغیرہ اور میسج. تو بہرحال سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اسی صورت کی آیت ہے کہ ہم نے اس کے لیے انس والطیر اور جن و انس اور پرندے مسخر کر دیے تھے. اور وہ شیاطان بھی سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے. غواص، جس کے لیے وہ غوطہ خوری کا کام کرتے، اور بھی بہت سارے تعمیر کا کام کرتے، سمندر میں غوطہ زنی کرتے، بہت سارے کام، جن و انس، طیر اور شیاطین، مخلوقات یہ سلیمان علیہ السلام کے تابع تھی. بلکہ اللہ تعالیٰ نے چونٹیوں کی بولی بھی سلیمان علیہ السلام کو سمجھائی تھی. اسی لیے تو چونٹی کی بات سن کے فتبسم ضاحکا من قولها، وہ مسکرائے اور کہا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی. ایک تو یہ بات دیکھیں، آپ کو اگر اسپوکن انگلش کی آپ ماہر ہیں، یا اسی طرح آپ کو ملٹیپل لینگویجز آتی ہیں، یا آپ کو کوئی اسکل آتی ہے، مثلاً گھرداری روٹی میں ایکسپرٹ ہیں، کوکنگ میں ایکسپرٹ ہیں، سٹچنگ میں ایکسپرٹ ہیں، کوئی آپ کو ہنر آتا ہے نا، تو اس کے دوسروں کو اس سے گلٹ فیل نہ کرایا کریں. ہر وقت کمپیئر نہ کیا کریں. خود بھی تنگ ہوں گی، دوسروں کو بھی پریشان کریں گی، گھر میں خانہ جنگی کا ماحول ہوگا. ہماری بعض بزرگ خواتین کیا کرتی ہیں کہ ایون بہو کا جینا حرام کر دیتی ہیں. تمہیں کچھ آتا ہی نہیں ہے، تم نے زندگی کہاں گزاری. بعض مائیں اپنی سگی اولاد تک کو ٹارچر کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے ایک وقت اس ٹائم میں گزارا ہے، تو اس معاملے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ٹف ٹائم دینے کے بجائے حکمت، مصلحت. دیکھیں شاید بہو کو بھی یا بیٹی کو بھی اس عمر میں جا کے اس سے زیادہ وہ ایکسپرٹ ہو جائے. تو اسی لیے خود یہ اپنی جان پہ ظلم ہے، دوسروں پہ نہیں ہے. آپ ہر وقت، میں خود اپنی والدہ صاحبہ سے یہ بات ڈسکس کرتی رہتی ہوں. میری امی ماشاءاللہ آل ان ون ہے کہ مطلب بہت سے کام کر لیتی ہیں، اور انہیں کسی کا کام کیا پسند نہیں آتا. تو وہ جب اس طرح تنگ ہو رہی ہوتی ہیں تو میں کہتی ہوں جان ہر کوئی آپ جیسا نہیں ہوتا، کچھ میرے جیسے بھی ہوتے ہیں. تو مطلب آپ ریلیکس رہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. جس کو جیسے آتے ٹھیک ہے. بعض کی فوجیوں والی ٹریننگ ہوتی ہے، بعض کوئی تھوڑے پولیس والے بھی ہوتے ہیں. تو کوئی اس طرح کے معاملات ہیں. تو ادھر دیکھیں کہ اللہ اکبر کبیرہ، سلیمان علیہ السلام کو جو آپ کو اسکل ہے، جو آپ کو مہارت ہے، جو آپ کو نالج ہے، اس سے دوسروں کا جینا حرام نہ کریں، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. سلیمان علیہ السلام چونٹیوں کی زبان سمجھتے ہیں، کہتے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل. صرف یہ نہیں اپنا شکر، بلکہ اپنے باپ دادا کا بھی ساتھ سے ہی شکر کا تذکرہ کر دیا.
رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. ہمیں کوئی ایک چیز نہ ملے ہم کہاں تک رونا روتے ہیں ناشکری کا. ان کو جو نعمت ملی انہوں نے فوراً اس کا شکر ادا کیا, اپنا بھی اپنے والدین کو بھی ساتھ شامل کر لیا. ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضی. اللہ علم کے ساتھ عمل صالح بھی ہو, عمل صالح بھی ہو, نیک عمل. نیک عمل کون سا ہوتا ہے؟ ہر اچھا عمل نیک نہیں ہوتا, بلکہ نیک وہ ہوتا ہے جو اللہ کے لیے اور نبی کے طریقے پر کیا جائے, وہ عمل نیکی کے سٹینڈرڈ پہ پورا اترتا ہے. تو وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. یہ ہے صحبت صالح کا سوال نبیوں نے اللہ سے کیا, اور ہر نبی کا آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت, آخری دعا, آخری الفاظ جو آپ کے منہ سے نکلے وہ کیا تھے؟ اللہم بالرفیق الاعلی. یوسف علیہ السلام مصر کی بادشاہت مل گئی, اپنوں کا ساتھ مل گیا, تخت پہ بیٹھے ہیں, کیا دعا مانگتے ہیں؟ توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین. تو یہ بہت قیمتی چیز ہے نا, ہمیں اس کا شعور ہو, ہمیں اپنی کمپنی کا کہ کون کیا ہے. ہر منہ پر تعریف کرنے والا یا ہر کوئی خیر خواہ نہیں ہوتا, اصل میں وہ ہے جو نیکی پہ چلانے والا ہو. بے شک آپ کو کڑوی بھی سنا دے, وہ آپ کا خیر خواہ ہے. ان کے ساتھ کی کوشش کریں اور دعا مانگیں. تو وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اچھا یہ موقع ہو جہاں اللہ تعالیٰ نے نعمت دی سلیمان علیہ السلام کو, پھر خواہ وہ موقع ہو جہاں پر اس ملکہ کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا کہ ان کو خط بھیجا, جیسے ہدہد وہ جب پیغام لے کے گیا تو وہاں جب اس نے وہ خط پھینکا تو اس عورت کا کردار جو ہے نا وہ بڑا ہی مجھے انسپائر کرتا ہے. عام طور پر ہمارے ہاں جب کوئی منصب ہو, کوئی عہدہ ہو, کوئی پوسٹ ہو, گھر کے بڑے ہوں, بڑی ہو, تو اس میں ہمارے کوئی ایٹیٹیوڈ میں بڑا فرق آ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں گردن میں سریا آ جاتا ہے, اللہ نہ کرے. کہیں نہ کہیں یہ چیز ہمیں دیکھنی چاہیے. یہ اتنی مطلب اپنی سیاہ و سفید کی مالک کہ ہدہد جا کے بتاتا ہے کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم. اتنی ہے کہ اس کے پاس ایک بہت بڑا تخت ہے, سب اس کے تابع ہیں اور وہ سورج کے آگے جھکتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں. یہ عورت جب اس کے پاس, اس کا آپ دیکھیں اس کی دانائی اور سچائی, ہم تک چیزیں پہنچتی ہیں نا, ہم آگے پہنچاتے کتنی ہیرا پھیری کرتے ہیں کہ بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں. لیکن اس کو دیکھیں کہ اس کے پاس خط آیا تھا, چاہتی چھپا دیتی, چاہتی تو اس کو بات کو بڑھا دیتی, لیکن نہیں, سچائی ہے اس کی. دیکھیں کہ جب اس نے خط دیکھا تو قالت یا ایھا الملا. اور آج دیکھیں میں یہ چیز دیکھتی ہوں کہ ہمارے ماتحت اگر کچھ کام کرنے والے ہوں, خواہ وہ پرنسپل کے انڈر سٹاف ہو, خواہ وہ اسی طرح گھر میں آپ کے تحت میڈز ہوں, یا کوئی بھی کسی کے تحت کام کرنے والا ہے, تو جو کروانے والا جو سربراہ ہوتا ہے اس کا رویہ کیسے ہوتا ہے. یہاں اس عورت سے سیکھیں کہ یہ اپنی عوام کے ساتھ کیسے بلاتی ہے, کیا اس کا انداز ہے ان کو ڈیل کرنے کا. کہتی ہے یا ایھا الملا, بہت عزت دینے والا انداز ہے کہ اے سردارو, انہیں عزت کے ساتھ بلا رہی ہے, اے سردارو. پھر وہ سچی بات بتاتی ہے کہ بات یہ ہے, انی القی الی کتاب کریم, مجھے ایک بہت ہی عزت والا میسج بھیجا گیا. کتاب کریم, ایک کتاب ہے, لکھا ہوا ہے جو بہت ہی معزز ہے. دیکھیں مانے نہ مانے بعد کی بات ہوتی ہے, آپ کے حق میں ہے نہیں ہے, لیکن اس نے اس کو مانا, سچ ہے. القی الی کتاب کریم, اور کیا لکھا ہوا ہے پڑھ کے سنا دیا, انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہے وہ مقام. ویسے تو قرآن کریم کی کتنی صورتیں ہیں؟ 114 صورتیں. تو ہر صورت کی شروع میں بسم اللہ آتا ہے, سوائے کون سی صورت کے؟ سورۃ توبہ کے. تو کتنی بار بسم اللہ ہو گیا؟ 113. لیکن اس آیت کے, اس درمیان کی آیت کو بسم اللہ کو ملائیں تو 114 ہی ہوتا ہے, کیونکہ سورۃ النمل میں اضافی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے ایک اور مسئلہ بھی سمجھ آتا ہے کہ ایون اگر آپ کوئی تحریر لکھ رہے ہیں, کوئی خط لکھ رہے ہیں, کوئی میسیج, تو اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی لکھیں. جیسے ہمارے ہیں اس کے ایبریویشن یا کوئی عدد, تعداد 786 اس طرح لکھ دیتے ہیں نا, ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ پڑھ کے پھینک دیا جاتا ہے تو توہین ہوتی ہے. حالانکہ یہ کافروں کے پاس خط جا رہا تھا, وہاں توہین کے چانسز زیادہ تھے,
لیکن اس کے باوجود سلیمان علیہ السلام نے بسم اللہ لکھا. اور یہی انداز ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. جب آپ نے ہرقل اور دوسرے بادشاہوں کی طرف خط لکھا عظیم الروم، تو آپ نے لکھا بسم اللہ من محمد رسول اللہ، تو فلاں الہ فلاں نام لکھ دیتے، الہ ہرقل عظیم الروم، روم کے بادشاہ ہرقل کی طرف، محمد بن عبداللہ رسول اللہ کی طرف سے، محمد الرسول اللہ کی طرف سے، اور اس سے پہلے بسم اللہ. بسم اللہ کا کوئی بھی متبادل نہیں ہے، بلکہ یہ زیادہ گستاخی ہے کہ آپ نے بسم اللہ کی جگہ کچھ اور لکھا اور اس کو بسم اللہ کے برابر سمجھا. یہ زیادہ گستاخی ہے. اور ویسے بھی الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں، تو ہمیں اس کا پھر خیال بھی رکھنا چاہیے کہ کوئی لیٹر آتا ہے یا کسی چیز پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، اور ایون کچھ بھی لکھا ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسی دین کی بات ہو، تو اوراق کو گرنے سے، ضائع ہونے سے بچائیں، اور باقاعدہ ان کے تلف کا کوئی انتظام رکھیں، انہیں جمع کرتے رہیں اور پھر دفن کر دیں، یا کوئی اور جیسے بھی جمع کرانا ہوتا ہے کچھ بھی. لیکن بسم اللہ کا متبادل کوئی نہیں ہے. یہ 786 786 اس کا ہرگز نہیں ہے. بسم اللہ کی جگہ بسم اللہ ہی آئے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک سبحان اللہ. اور بسم اللہ سے شروع کیے کا کام مبارک ہوتا ہے. اب اس کی برکت دیکھیں، وہ پڑھ کے سناتی ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آگے میسج کیا تھا؟ اللہ تعلو علیش. جو بات کہہ رہا ہوں نا، اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی. وَأْتُونِي مسلمین، مسلمان ہو کر آ جاؤ، اسلام قبول کرو، فرما بردار ہو کر چپ چاپ یہاں آ جاؤ، اسلام قبول کر لو. اللہ تعالی علیہ وَأْتُونِي مسلمین. پھر اب پڑھ کے سنا دیا اس ملکہ نے. اچھا، اس کا نام کیا آتا ہے؟ گڈ، ماشاء اللہ، ملکہ سبا، کیونکہ وہ سبا سے تھی. سبا شہر تھا. بائی دا وے، شہر جو تھا وہ ایک ان کا پردادا تھا، اس کا نام تھا سبا. ایک شخص کے نام پر شہر کا نام، اور پھر اسی کی ملکہ کا نام. بعض کہتے ہیں بلقیس تھا، اس کو ملکہ بلقیس، لیکن وہ بلقیس اپنی طرف سے اسے مشہور کر دیا گیا ہے. قرآن میں تو اس کا نام ہی نہیں ہے. امرأۃ لفظ آیا ہے، اور من سبا ان آیا ہے، امرا من سبا ان، بس. تو اس بنا پر ہم ملکہ سبا کہیں گے، نہ کہ بلقیس، کیونکہ جب قرآن میں نہیں ہے تو ہم اپنی طرف سے اس کو قرآن کے ساتھ جوڑیں گے کہ سورہ نمل میں وہ ملکہ بلقیس کا ذکر ہے، تو یہ ایک جھوٹ ہو جائے گا. ثابت ہی نہیں ہے نا ایک بات، تو قرآن میں اپنی طرف سے کوئی بات ایڈ نہیں کرنی چاہیے. تو بہرحال پھر وہ کہتی ہے یا ایھا الملا. یہ بات سمجھ لیں، اگر آپ کے گھر میں ایک آیا جی، ایک ماسی، اگر آپ کے کالج میں ایک عملہ ہے، تو جو سینئرز ہیں، پرنسپلز ہیں، ان کا کیا ایٹیٹیوڈ، ہر اوپر والے کا نیچے والے کے ساتھ بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے، تب ہی کوئی مملکت کامیاب ہو سکتی ہے، فلاح پا سکتی ہے. اب یہ دیکھیں کہ اس کا عزت دینے کا، قوم کے ساتھ خیر خواہی اور ان کے مشفقانہ انداز پوری قوم کو مسلمان کر گیا. تو یہ انداز بہت اچھا ہے. ہمارے ہاں جو خانہ جنگی، ایون ہمارے انسٹیٹیوٹس کیوں نہیں اچھی طرح کامیاب ہو رہے؟ پرنسپل کا منہ کسی اور طرف ہے، اسٹاف کا منہ کسی اور طرف ہے، اسٹوڈنٹس کا منہ کسی اور طرف ہے. ہم ایک دوسرے کے اندر ہی اندر ایک اقوام اور ایک دوسرے کے خلاف ہو چکے ہیں. بڑوں کو چاہیے چھوٹوں کو عزت دیں، اور اس کے لیے اپنے نیچے والوں کو عزت دیں. اس ایک مشرکہ عورت تھی، بعد میں تو مسلمان ہوئی، اسی لیے میں ان کی مثال بتا رہی ہوں. قرآن میں ان کی شان اسی لیے بیان ہوئی ہے. یہ پورا واقعہ ہمارے لیے سبق ہے کہ اس کا بیہیویئر کیسا تھا، وہ کیسے ڈیل کرتی تھی. آپ گھر میں بڑوں کو، بچوں کو، کام کرنے والوں کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے، رسپیکٹ دیں. یا ایھا الملا افتونی فی امری. بتاؤ اب میں اس کا کیا کروں. بڑوں کو پوچھنا چاہیے، صرف چلانی نہیں چاہیے. ملائیں، مشاورت کریں، اور مشاورت کی بڑی برکت ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ شورا میں اہل ایمان کی صفت بتائی ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ. اللہ تعالیٰ نے مشورے کی اہمیت کی بنا پر، ضرورت کی بنا پر اپنے نبی کو حکم دیا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. ہاں یہ ہے کہ جن سے مشورہ لیا جا رہا ہو نا، وہ اس بات پر ناراض نہ ہو کہ ان کے مشورے پر عمل درآمد ہوا یا نہیں ہوا. یہ لازمی نہیں ہے. مشورہ لینا سنت ہے، مشورے پر پابندی کرنا سنت نہیں ہے. ہاں جب اہل علم متفق ہو جائیں تو پھر مشورے کی پابندی ضروری ہوتی ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں فرمایا کہ اگر یہ دونوں کسی ایک معاملے میں مشورے پر متفق ہو جائیں تو میں ضرور اسی کو مانوں گا. سبحان اللہ. اور حدیث مبارکہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشورہ کرنے والا کبھی شرمندہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے لوگوں سے پہلے ہی پوچھ لیا ہوتا ہے.
اسی طرح استخارہ اللہ سے مشورہ کرنا ہے، اللہ سے خیر کا سوال، اس کے بارے میں بھی حدیث نبوی ہے کہ جو شخص استخارہ کرتا ہے کسی معاملے میں پھر وہ ناکام نہیں ہوتا. سبحان اللہ. تو یہ اس پوائنٹ پر اس کے ساتھ یہ بڑا اہم ہے. اور اس نے دیکھیں کہ عزت کے ساتھ پوچھا افتونی فی امری. مجھے انداز اتنا اچھا لگتا ہے جب بھی میں اپنے انسٹیٹیوٹ کی کسی بھی معاملے میں اپنی ٹیم کے ساتھ کوئی مشورہ کرتی ہوں تو میں یہی ہمیشہ ورڈ کوٹ کرتی ہوں، یا ایھا الملا افتونی فی امری، کہ اے میری ٹیم کے سرداروں مجھے بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. افتونی فی امری. قرآن کے الفاظ کو اپنی زبان پہ لائیں، ایک بڑے ہی محبت بھی اور قرآن سے تعلق بھی مضبوط ہوتا ہے. تو آپ جب بھی گھر میں اپنے گھر والوں سے، بچوں سے، بڑوں سے، گھر والوں کسی بھی معاملے میں کوئی مشورہ کرنا ہو، کہیں جانا ہے، وہاں کیا کرنا ہے، تو یہ الفاظ استعمال کر سکتی ہیں. یا ایھا الملا افتونی فی امری. ہاں بھائی بتاؤ گھر والوں کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بڑا ہی پیارا، ایک تو ثواب بھی ہوگا ہر حرف پہ اور برکت بھی ہوگی. یا ایھا الملا افتونی فی امری. اور پھر یہ بھی کہا ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون. میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتی، کل کو مجھے کچھ نہ کہنا. ٹھیک ہے، ابھی بتا دو مجھے. تو آگے سے انہوں نے کیا کہا، یہ بھی آگے والوں کو بھی ایسے آپ پہلے یہ سٹوری سنا کے گھر والوں کو بھی سمجھائیں، پھر بعد میں کوئی ناراض نہ ہو کہ بھی میرا مشورہ کیوں نہیں مانا. یہ بھی بڑی اہم بات ہے نا. ہم یہ غلطی کرتے ہیں کہ بھئی مجھ سے پوچھا تو پھر لازمی اسی کو مانو. یہ ایسا نہیں ہے. انہوں نے کہا، ان کا بھی جو ایک رویہ ہے دونوں طرف سے بڑا ہی شاندار ہے، مثالی ہے. وہ کہتے ہیں نحن اولو قوہ و اولو بأس شدید. بے شک ہم پاورفل ہیں، جنگجو ہیں، کہ اگر آپ ہمیں کہیں تو ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں. کہ کیوں وہ ہماری مملکت میں آتے ہیں، ہم تو ان کے پاس نہیں گے، کیوں کیا چاہتے ہیں، وہ ہم مقابلہ کرتے ہیں. والامر الیک فانظری ماذا تأمرین. معاملہ آپ کے لیے اوور آل بٹ یو سے، جو آپ کہیں گے وہی ہوگا. انہوں نے عزت دی. تو آگے سے اولاد کا، نیچے والوں کا بھی یہی رویہ ہونا چاہیے کہ وہ مشورہ دے کے بے فکر ہو جائیں، پھر اس پر ناراض نہ ہوں کہ ہماری بات نہیں مانی گئی. ٹھیک ہے، یہ ہمارے سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی تفصیل کے ساتھ، باریکی کے ساتھ یہ چیزیں ذکر فرمائی ہیں. اور پھر یہ کہ اس نے دوبارہ سے بریف کیا، دیکھو میں لڑنا نہیں چاہتی. اور کیوں نہیں چاہتی؟ کیونکہ ان الملوک اذا دخلوا قریہ افسدوها وجعلوا اعزت اہلها اذلہ وکذلک یفعلون. میں مختصراً یہاں کرتی ہوں تاکہ ہم دیگر بھی باتوں پر بات کر سکیں. تو بالآخر اس نے کہا کہ دیکھو میں اس بات سے ڈرتی ہوں کہ جب یہ بادشاہ لوگ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں نا تو فساد مچا دیتے ہیں. اچھے بھلے ہم اپنی ترقی پہ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، پھر لڑائی سے کیا ہوگا؟ بے شک ہم طاقتور ہیں، کچھ ان کے مریں گے، کچھ ہمارے بھی مریں گے، ان کا نقصان ہوگا، ہمارا بھی ہوگا. تو لہٰذا تو میں یہ نہیں چاہتی. ہاں میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے، ہم ایسا کرتے ہیں کچھ مال متاع، کچھ تحفہ، ہدیہ، تحائف ان کی طرف بھیجتے ہیں. انی مرسلۃ الیہم بہدیہ فناظرۃ بما یرجع المرسلون. دیکھتے ہیں کہ کیا رسپانس آتا ہے. ہو سکتا ہے بات لین دین سے طے ہو جائے، بات یہیں ختم ہو جائے، وہ کچھ لحاظ کر لیں. بہرحال جب بھیجا تو آگے سے سلیمان علیہ السلام تھے. کہتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ جو تمہارے بہدیہ، یہ تمہارے تحفے تحائف ہیں، میں اس پہ خوش ہو جاؤں گا؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم. جو میرے رب نے مجھے دیا ہے نا تمہارے اس سے کہیں بہتر ہے. بل انتم بہدیتکم تفرحون. رکھو اپنے پاس، مجھے نہیں چاہیے، تم بھی اس کو انجوائے کرو. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی کسی خاص مقصد سے آپ کو کوئی فیور دے رہا ہے، ہدیہ نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے، رشوت، تو وہ نہ رکھیں. ٹھیک ہے نا، ہم کہتے ہیں وہ تو ہدیہ دے رہے ہیں، اب ہدیہ تو لے لوں، پھر بعد میں کیا ہوتا ہے، مروتاً اس کی بات ماننی پڑتی ہے. تو ایسا نہیں کہ جب آپ کو اس کے مقصد کا پتہ نا کہ وہ چاہتا کیا ہے مجھ سے، اور پھر اس کے ساتھ یہ پیشکش آئی ہے تو پیشکش کو بھیج دیں. اللہ اکبر. یہ میں نے آنکھوں سے ایسے دیکھا، اور ابھی مجھے یاد بھی آ رہے ہیں کہ کس طرح اس طرح کا کسی معاملے میں ایک کلاس فیلو نے پروفیسر کو موبائل گفٹ کیا. تو پروفیسر صاحب کا تقویٰ کہ انہوں نے واپس کر دیا کہ شاید تم مجھ سے کوئی مارجن یا کوئی مارکس، کوئی اس طرح کی امید رکھ رہے ہو، تو میں یہ نہیں رکھتا، واپس لے لو. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، مطلب ٹیچرز کو یا اسی طرح کسی کو بھی ایسا کوئی یہ مٹھی گرم کرنا ہوتا ہے نا، تحفہ ہے، گفٹ ہے، ہدیہ ہے، رکھ لو. نہیں، بل انتم بہدیتکم تفرحون ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بہا ولنخرجنہم منہا اذلہ وہم صاغرون. اب پھر بات ہوگی مقابلے کی، اور تم سامنے ڈٹ نہیں سکو گے، ٹھہر نہیں پاؤ گے. جب یہ پیغام ملکہ تک پہنچا
تو اس نے عافیت اسی میں سمجھی کہ ہم بھی اب سارے وہاں چلے جائیں، اب وہاں جا کے معاملے کو دیکھیں، اگر تو کوئی واقعی اسلام میں کوئی حقانیت ہے، کوئی ہے عالمگیری، یا تم قبول کریں، ادروائز یہیں بیٹھے رہنے سے اب بچ نہیں سکیں گے، اب تو وہ چڑھائی کرنے والے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، بیٹھ کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے انتظار کرتے ہیں رحمت الہی کا۔ تو یہ حالانکہ وہ کافر ہو کے انہوں نے کیا کہ اپنے بچاؤ کے لیے ہر حربہ اختیار کیا، اور وہ آئے سلیمان علیہ السلام کے پاس۔ اب سلیمان علیہ السلام نے کیا کیا، ان کے آنے سے پہلے اپنی ایک میٹنگ بلائی۔ کیا کہ سبحان اللہ، ایک اسلام کے بول بالا کے لیے کتنا ایکٹیو رول تھا۔ آج خواتین جسٹ ہاؤس وائف کے طور پر گھروں میں بیکار زندگی گزاریں، حالانکہ ہاؤس وائف کا بڑا ہی اعلیٰ ذمہ داری کا عہدہ ہے۔ گھر میں بیٹھنا کوئی آسان ہے؟ کتنی چیزوں کو سنبھالنا ہوتا ہے، ملٹی ٹاسکنگ ویمن ہوتی ہیں، اس سے زیادہ امیدیں ہوتی ہیں، اپنے ارد گرد ہر آئے گئے کی سب کچھ کرنا۔ لیکن جو ہم اسکرولنگ میں، جو ہم اسکرین میں ٹائم گزارتے ہیں، جو کالز پہ، تو بس ساری ذمہ داری ہماری فیل ہو جاتی ہے۔ دودھ ابل گیا، نیچے گر گیا، سالن جل گیا، اور پھر وہ چخ چخ خچ خچ، اور جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کو بہتر پتہ ہے۔ تو بہرحال یہ دیکھیں کہ یہ اپنی قوم کے ساتھ لے کر اب ادھر آ گئی سلیمان علیہ السلام کے پاس۔ اس سے پہلے سلیمان علیہ السلام انہیں متوجہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایھا المالا، یہ بتاؤ اے میرے سردارو۔ سلیمان علیہ السلام کا بھی یہی انداز ہے بلانے کے لیے کہ ایھا المالا، یہ بتاؤ کہ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، یہ بتاؤ کون ہے تم میں سے جو اس کا تخت، وہ جو کہہ رہا تھا نا ہدہد کہ وَلَهَا عَرْشٌ عظیم، اس کا بہت عظیم، وہ کوئی اس کا عرش پہلے لا سکتا ہے؟ میں ذرا چاہتا ہوں کہ اس کی دانائی کو چیک کروں کہ کتنی عقل والی ہے، ملکہ ہونے کی اہل بھی ہے کہ نہ اہل کوئی ملکہ ہے، پھر اس کو ویسے ہی ڈیل کیا جائے۔ تو اس وقت قال عفریت من الجن، ایک عفریت نامی جن نے کہا کہ انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین، میں بڑا طاقتور ہوں اور بڑا ایماندار بھی۔ اچھا، عام طور پہ جو اپنی ایمانداری کی گواہی دیتے ہیں نا، خود کو خود ایماندار کہہ رہا ہوتا ہے، وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی قرآن کریم میں بھی ہے وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، کہ شیطانوں میں سے بھی جنات سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے۔ اسی لیے یہاں زیادہ امکان یہی ہے کہ یہ ذرا شریر جن تھا، شریر جن، اسی لیے وہ اپنی خود صفائی بھی دے رہا ہے اور یہ کہہ بھی رہا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ ایک کبر کا بھی انداز ہے نا۔ جبکہ اس کے اپوزٹ دوسرا، قال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس اللہ کی کتاب کا، یعنی آسمانی کتاب میں سے کسی کا، جو سابقہ کتابیں تھیں، علم تھا، اس نے کہا انا آتیک بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک جھپکنے سے بھی پہلے میں لا سکتا ہوں۔ تو اس نے یہ کہا، اور پھر جیسے ہی وہ سلیمان علیہ السلام نے دیکھا فلما رآہ مستقرا عندہ، تو سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا، واہ میرے وزیر، یا یس آئی ایم، ہم نے کر لیا، نہیں بلکہ کیا کہتے ہیں، ھذا من فضل ربی، سبحان اللہ۔ یہ میں نے بہت زیادہ چیز اپنی سسٹر میں دیکھی ہے، مطلب ایک بہت سینئر جاب کے لیے انہوں نے اپلائی کیا ہوا تھا، پورے پنجاب میں سے کسی لڑکیوں کے کوٹے میں سے کسی ایک کی سلیکشن ہونی تھی، جبکہ وہ ایک اسپیشل بچے کی مدر بھی ہیں، ہسبینڈ بھی، گھر بھی، اور بھی بچے، پھر ساتھ اسٹڈیز، اتنی ساری ذمہ داریاں، حافظہ ہیں، عالمہ ہیں۔ انہوں نے اس کے لیے اپلائی کیا، قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی سلیکشن ہو گئی۔ تو وہ سب تعریف کر رہے تھے ان کی کہ ماشاء اللہ آپ نے کر لیا، آپ نے کر لیا، آپ نے بڑی محنت کی، آپ نے بڑی پڑھائی کی، آپ نے کوئی کمی نہیں رکھی۔ وہ روتی جا رہی ہیں، کہتی جا رہی ہیں نہیں یہ سب میرے اللہ نے کیا، میں کچھ نہیں ہوں۔ ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی۔ ہمیں بھی اپنی اچیومنٹس پر یہی جملہ اپنی زبان پہ لانا چاہیے، نہ آپ سے نہ مجھ سے، یہ کس کی طرف سے ہے، ھذا من فضل ربی۔ اسی طرح عائشہ نے بھی اس موقع پہ یہی کہا تھا، جب وہ واقعہ افک پیش آیا تھا اور ان کی برات کی آیات اتری تھی، تو ان کے والدین نے کہا، ام رومان اور ابو بکر رضی اللہ عنہما، کہ اٹھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ کہنے لگی نہ آپ کا نہ ان کا، میں تو شکر کروں گی اپنے رب کا جس نے میری برات اتاری۔ جب مجھ پہ واقعہ الزامات لگائے جا رہے تھے آپ خاموش تھے، اب میرے رب نے میری برات اتاری تو سب سے پہلے میں اس کا شکر ادا کروں گی۔ اللہ کے شکر کے بعد ہی لوگوں کا شکریہ ہے، اور لوگوں کا شکریہ بھی ضروری ہے۔ حدیث ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہیں کر سکتا۔ مطلب جس کا جتنا احسان ہے وہ ماننا چاہیے،
اور پھر سب کا رب کی طرف لوٹانا چاہیے. ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر. اچھا وہ جب آ گیا شکر ہو گیا, ملکہ آئی تو سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا قیل اھکذا عرشک, پوچھا گیا کہ تیرا عرش ہے. اس نے دیکھتے, حالانکہ اس میں نا چینجنگ کی گئی تھی, تھوڑا بہت رد و بدل کیا گیا تھا. نکروا لہا عرشہا, سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو بدل دو, تھوڑا اس کو نا اور ٹچ دے دو, میں دیکھتا ہوں کہ وہ پہچان سکتی ہے. جیسے اس سے پوچھا کہ اھکذا عرشک, اس نے کہا کأنہ ہوا, تو ہے ہی ہوئی. اللہ اکبر. پھر ابھی نا وہ سوچ رہی تھی کہ مجھے اسلام قبول کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. سلیمان علیہ السلام نے اس کو سمجھانے کے لیے اور مزید اس کے لیے ایک امتحان رکھ دیا کہ اسے کہا گیا کہ یہ محل ہے, آپ اندر داخل ہوں. قیل لہا ادخلی الصرح, جب وہ محل میں داخل ہوئی وہ شیشے کا بنا ہوا تھا. صرح ممرد من قواریر, اسے ایسے لگا جیسے پانی ہو گہرا. تو کشفت عن ساقیہا, اس نے اپنا کپڑا اوپر کر لیا کہ جیسے پانی سمجھ کے کپڑے گیلے نہ ہو نا, نیچے سے اٹھا لیا جس سے اس کی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا. پھر اس کو شرمندگی ہوئی تو اس نے کہا یہ تو اصل میں تھا کیا اور میں کیا سمجھتی رہی. پھر اسے سمجھ آیا اچھا تو خالق تو کوئی اور ہے, جس طرح ہم معبود سمجھتے رہے سورج کو, وہ معبود نہیں ہے. سلیمان علیہ السلام نے اس مثال سے اسے سمجھایا کہ دیکھو تم اس چیز کو نہیں سمجھ پا رہی, تم نے معبود کو کہاں سمجھ لیا. تو جو نبی تمہیں بتا رہا ہے اس کی بات کو قبول کرو اور واتونی مسلمین. اس عورت کی جو سب سے زیادہ پیاری بات ہے وہ مجھے یہ لگتی ہے, ایک تو وہ سچائی جو اس نے شروع میں کی, پھر اس کے بعد یہ کہ جب اس کو حقیقت کا پتہ چلا نا اس نے مان لیا. رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. کیا کہتی ہے, رب انی ظلمت نفسی. ہماری سب سے بڑی خامی یہ ہے ہم اپنی غلطی کبھی تسلیم نہیں کرتی. آپ کو ایسے لگتا ہے؟ بہت کم. کسی میں یہ کہتے ہیں نا دل گردہ ہوتا ہے, ادروائز ہم جتنا ہو سکتا ہے نا اس کو جسٹیفیکیشن, نہیں میرا مقصد یہ تھا, نہیں میں مطلب میں تھی کہیں نہ کہیں نا. تو یہ جب بھی پتہ چلے نا میری غلطی, یقین کریں بڑے بڑے اہل علم سے بھی غلطی ہو جاتی ہے, وفوق کل ذی علم علیم. لیکن یہ سیف سائیڈ ہے. سیف سائیڈ یہ ہے کہ آپ فوراً ایڈمٹ کر لیں. وہ آپ گویا ایڈمٹ کرنے سے نا آپ نے قبول کر لیا حق کو اور غلطی کا بوجھ آپ سے اتر گیا. اسی لیے وہ کہتی ہے انی ظلمت نفسی, میں غلط تھی اور میں نے اپنے اوپر میں نے خود ظلم کیا. اور اب واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. ایک وہ قصہ جو قرآنی قصہ ہے, ایک عورت کا قصہ, عورت کا کردار, یہ آپ کے سامنے رکھوں گی تاکہ وہ ایک جو قرآنی سٹوری ہے قصص القرآن میں سے, کیونکہ قرآنی قصوں میں بڑی عبرت ہے اور یہ پھر بھولتے نہیں ہیں. جو سٹوری ٹیلنگ انداز ہے نا قرآن کریم کا, قصہ بتانے کا, اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے ایک تو سچا قصہ ہے. عام طور پہ قصے کہانیاں بندہ یقین نہیں کرتا نا. آپ بھی بچپن میں سنتے ہوں گے یا بچوں کو بزرگ خواتین سناتی ہیں. مجھے میرے بابا جان سنایا کرتے تھے, نانی اماں سنایا کرتی تھیں. تو اس میں ابھی ہم سوچتے ہیں نا کہ وہ فرضی, نام بھی فرضی تھے, کردار بھی فرضی تھے نا. ابو جان سناتے تھے ایک وگ ڈنڈن کا قصہ, تو وہ مطلب ایک بالکل فرضی کریکٹر تھا, وہ اس کے حقیقت میں کوئی تعلق ہے, اس کی ہر چیز ایک بچوں کو امیجنری بتائی جاتی ہے. لیکن یہ ہیں ریئل سٹوریز, احسن القصص, سچے واقعات اور خوبصورت واقعات. سورہ النمل کا ایک قصہ جس کی ابتدا ہوتی ہے ذکر سلیمان علیہ السلام سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه
وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا، ایک تو یہ دعا آپ نے جا کے یاد کرنی ہے، سورہ النمل کی ابتدائی آیات میں سے ہے. رب اوزعنی شروع ہو رہی ہے. بہت ہی پیاری دعا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دعائیں ہمیں بتائی ہیں کہ یہ مقبول دعائیں ہیں، تاکہ ہم اپنے رب سے ایسے مانگیں اور وہ ہمیں ویسے نوازے جیسے اس نے اپنے نیکوکار بندوں کو، انبیاء کو، اولیاء کو نوازا. وہ کیسے مانگا کرتے تھے؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. وہ ہمیشہ پہلے ان نعمتوں کا ذکر کرتے تھے جو اللہ نے انہیں عطا کی ہیں، اور ہم پہلے اپنا رونا روتے ہیں، میرا نصیب، میری قسمت، میرے ساتھ یہ ہوا. یہ ہمارا نا تھوڑا ایک مختلف ہے، ہم نے اسے ختم کرنا ہے. خواہ آپ دیکھیں کہ وہ زکریا علیہ السلام کا معاملہ ہو، وہ رب سے بیٹا مانگ رہے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تو نے آج تک مجھے محروم رکھا ہی نہیں ہے. لم اکم بدعائک رب شقیا. اللہ آج تک جو میں نے مانگا وہ مجھے ملا، تو اب بھی اللہ مجھے دے. تو وہ جو ہمارے زندگی میں آلریڈی نعمتیں ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے شخص جو محروم ہو. اب دیکھیں کہ زندگی سب سے بڑی